اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ جو خوش نہ جو ہر وقت اداس رہتا تھا۔ مختلف روایات متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جسم اور لباس کی طہارت صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ قدم لانے میں مشکل پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شستہ زبان استعمال کرتے تھے۔ وہ کسی فرد سے گفتگو یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں، ان کا طرز تکلم ہر طرح کے تسینہ سے پاک ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ دوہتے۔ اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے، انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوؤں میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے۔ معمر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سراپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اپنے بڑے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کروں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگ کیا، آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچو گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم لے لو، ہرگز نہیں تو 3-4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। नेक वक्त कुछ ज्यादा ही मोहतात थी और उसने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हा से इसरार किया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बात को मजाक तसव्वुर ना करे, बल्कि ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इत्तला मिली तो वह मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हा को 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने वो ऊँट बतौर तोहफा दोबारा जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दिया। ये ऊँट इसके बाद भी कई साल तक जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास रहा। जब भी जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस वाक़े की याद आती, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यादगार तोहफे को देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बड़ी शफकत फरमाते। एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी दस्ते की मायत में जा रहे थे कि एक सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के चंद छोटे छोटे बच्चों को लाया। इनकी माँ भी साथ थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा तो सहाबी ने बताया, मैंने इन बच्चों को एक घोंसले में देखा। जो ही मैं इनके करीब गया, इनकी माँ परवाज कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया। जब मैं चला तो इनकी माँ भी मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने रुमाल को जमीन पर खोल कर रख दिया तो माँ भी बच्चों के पास आ गई और मैंने उससे भी बच्चों के साथ रुमाल में लपेट लिया। आप ये सब आपके सामने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो फिलफौर वापस जाए और बच्चों को इनके घोंसले में छोड़ कर आए। इसी तरह एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज के हमरा जाते हुए कुतिया को देखा जिसके बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया। उसे हुक्म दिया गया कि वह सारी फौज गुजरने तक कुतिया के पास खड़ा रहे और किसी को उससे परेशान ना करने दे। एक रोज मदीना में एक ऊँट भागता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। फौरन ही चंद अफराद भी वहाँ पहुँच गए जो ऊँट को पकड़ना चाहते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊँट बहुत बूढ़ा हो गया है और अब वो कुएं से पानी खींचने का काम नहीं कर सकता, चनाचा हम उससे ज़िबा करना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट पर रहम आ गया। उसे चरागाह में छोड़ दो, उसने तुम्हारी तवील अरसे तक खिदमत की है। ऊँट के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुत्फिक हो गए और ऊँट को वापस ले गए। रवायत में आता है कि एक और सफ़र के दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दोस्तों की मायत में थे। उन्होंने सहरा में मिलने वाले एक गिदड़े से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफ़ीक सफ़र ने कहा, मैं भेड़ को ज़िबा कर लेता हूँ तो मैं इसकी खाल उतार दूंगा। दूसरे सहाबी ने ज़िम्मेदारी ली। तीसरे सहाबी ने गोश्त पकाने और खाना तैयार करने की हामी भर ली। हर एक ने कुछ न कुछ काम ले लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो मौजूद थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम भी हम सब कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ ज़रूर लाऊंगा। ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप सब लोग तो काम करें और मैं कोई मदद ना करूं। हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ हैं और ये आदात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं जो दो जहां के बादशाह हैं। लेकिन आज किसी को छोटा सा मर्तबा मिल जाए तो हुक्मरानी और अपने मताहतों के साथ काम करने को तौहीन समझता है। हालांकि ये तो आला ज़रफ़ी है कि सब के साथ मिलकर काम में शामिल हो जाए और यही हमारे लिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मजाक भी फरमाया करते थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इससे लुत्फ़ उठाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सादा लोसा सहाबी था, रूह ना था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मदीना के बाजार में जाते देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबे पांव पीछे से उसके पास गए, उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया और बोले, क्या कोई ये गुलाम खरीदना चाहता है? सहाबी ने गर्दन मोड़ कर देखा कि उसे किसने बाजुओं में ले रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी कमर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ जोर से लगाते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गुलाम की फरोख्त से आपको कुछ ज्यादा रकम नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और बोले, मगर अल्लाह की नज़रों में तुम्हारी कदर कीमत बहुत ज्यादा है। रवायत में आता है कि एक रोज एक अजनबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور الصبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ اکھڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی، سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود جھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مذاق، پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تلقین ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں اور ساتھ میں ان عادات مبارک کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آگاہ کریں گے، جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہو تو اس شخص کو یہاں برین ہیمرج ہو سکتا ہے، جہاں وہ دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے
تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے یعنی 20 سے 25 منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے نظام کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کہلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور عادات میں پیر جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج کل جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضروریات سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضروریات ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہوگی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا، پھر 2 روزے کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں دوبارہ دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ثابت کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔